السلام علیکم بابر. بابر, آپ کو لگتا ہے کہ آج جو پشاور زلمی کی لیکنگ تھی دیٹ واز اسپیشلسٹ اسپنر جو آپ لوگوں نے مس کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہہ سکتے ہیں بالکل ہم نے ایک اسپنر کو ضرور مس کیا، لیکن میرے خیال سے پوری بولنگ لائن اپ ہم نے اپ ٹو دا مارک نہیں تھا. جس طرح ارلی آن تھوڑا سا فاسٹ بولر کو تھوڑا سا ہیلپ مل رہی تھی، لیکن جب آپ چینل پہ بولنگ نہیں کریں گے تو وہ اس سے ہیلپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میرے خیال سے جس طرح ہمارے ایمرجنگ جو فاسٹ بولر تھا اس نے بہت اچھی بولنگ کی فرسٹ 6 اوور میں، لیکن اس کے ساتھ جو پارٹنرشپ تھی وہ ہمیں ملے نہیں، جس کی وجہ سے جو فرسٹ 6 اوور تھے وہ ہم نے لوز کیے. اور اس کے بعد پھر جب آپ کور اپ کرتے ہیں تو تھوڑا سا آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ آپ جتنا جلدی اس میں کم سے کم جو اوور میں ہمیں رنز ملیں دیں ہم. لیکن انڈین لاسٹ میں بھی جو ہماری ڈیتھ بولنگ تھی، سلمان ارشاد نے بہت اچھی بولنگ کی، لیکن اس کے ساتھ فنش جو تھا وہ ویسا نہیں ہوا. جی السلام علیکم بابر، دس از بہرام قاضی فرام گراس روٹس کرکٹ. کمیزریشنز، آپ بڑا اچھا کھیلے، زبردست نوک تھا مگر ہار گئے. آپ کی کچھ دیر سے میں بیٹنگ آبزرو کر رہا ہوں تو پاور پلے میں آپ بہت تیز کھیل رہے ہیں، پاور پلے کے بعد تھوڑا سلو ڈاؤن ہو جاتے ہیں، تو اس کے اوپر کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں سلو ڈاؤن کسی وجہ سے ہوتا ہے، بیکاز وہاں پہ 2 وکٹیں گر گئی. دیکھیں وہاں پہ آپ کو تھوڑا سا پلاننگ کے ساتھ اور تھوڑا سا کمیونیکیشن کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. اور دیکھیں جب آپ کی وکٹ گرتی ہے تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پہ پارٹنرشپ بلڈ کی جائے، اور پھر جب میں کوئی پلان کرتا تھا پھر وکٹ وہاں پہ گری، جس کی وجہ سے پھر میں اور کیٹمور نے یہ پلان کیا تھا کہ یہاں پہ 2-3 اوور ہم جو ہیں وہ 8-9 کے ساتھ رن ریٹ کے ساتھ چلیں. دیکھیں وہ آپ نے ہم نے جو پہلا 6 اوور تھا ہم نے اس کو یوٹیلائز کیا. اس کے بعد بھی ہم جو رن ریٹ کو میچ کر رہے تھے اس میں ہم اپنی کرکٹنگ شاٹ اور جو بال ہمیں مل رہی تھی اس حساب سے ہم کھیل رہے تھے. لیکن اس کے بعد پھر جو آپ نے ابھی سوال کیا کہ وہاں پہ سلو کیوں ہوتے ہیں، سلو ہونے کی وجہ یہی تھی کیونکہ بیک ٹو بیک وکٹیں گرتی ہیں تو آپ کو تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہونا پڑتا ہے، تھوڑا سا آپ کو ٹائم لینا پڑتا ہے، لیکن اس میں انٹینٹ جو ہے وہ وہی پازیٹیو ہی ہوتا ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی بابر، آپ سے سوال یہ ہے کہ محمد ذیشان ایمرجنگ بالر آج تھے، اور ان کو جو اب آگے آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ آبویسلی ایمرجنگ تھے تو وہ سرپرائز پیکج بھی تھا فار پی ایس ایل، تو آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہی کوڈ بی ون آف دا لیڈ بالرز آگے کمبینیشن میں، کیونکہ ابھی آنے والے ٹائم میں اور بھی بالرز جو ہیں وہ جوائن کر رہے ہوں گے. دیکھیں جس طرح اس نے انڈر 19 میں بھی بولنگ کی، اس کے میچ میں نے فالو کیے ہیں، ان کے سارے جو بولرز تھے وہ کافی اچھے انہوں نے وہاں پہ پرفارمنس دی. اور جو ہمارا مرجنگ پلیئر تھا اس نے دیکھیں کافی اچھا سٹارٹ دیا. ایون کہ جب آپ کھیلتے ہیں پی ایس ایل تو ایک ڈفرینٹ پریشر ہوتا ہے اس پہ، لیکن اس کے جو جتنا بھی میں اس کے ساتھ بات کرتا رہا وہ پورا کانفیڈنس میں تھا، اور اس کا جو بلیف تھا، جو اس کو گائیڈنس دی جاتی تھی یا جو بولا جاتا تھا وہ اسی طرح وہ کرتا تھا. تو یہ چیز دیکھیں ایز اے ینگسٹر جب آپ کو کوئی بندہ یا کپتان آپ کو کہتا ہے کہ یہ کرنا ہے، وہ اپلائی کرتا ہے، تو وہ اس میں جو اس کا کانفیڈنس ہے اس کو میرے خیال سے اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور انشاءاللہ دیکھیں یہ چیز جو ہے وہ کھیلنے کے ساتھ آتی ہے، ایکسپیرینس کھیلنے کے ساتھ آتا ہے، کیسے آپ نے بولنگ کرنی نئی بال کے ساتھ، کیسے ڈیتھ میں کرنی ہے، اور یہ جتنا کھیلے گا اتنا پالش ہوتا رہے گا. بابر، آپ نے ٹاس جیت کے پہلے بولنگ کا فیصلہ کیا، کوئٹہ نے 206 رن بنائے، سٹارٹ آپ نے بھی اچھا کیا لیکن پشاور ون نہیں کر سکی، تو کیا سمجھتے ہیں کہ ٹاس جیت کے پہلے بولنگ کا فیصلہ غلط تھا، یا پھر آپ کا مائنڈ کیا تھا کہ کوئٹہ کو کہاں تک روک سکیں گے؟ دیکھیں جب ہم گراؤنڈ میں آئے تو تھوڑا کلاؤڈی تھا، اور پچ پہ تھوڑی سی جیسے میں نے بات کی تھوڑا سا موئسچر لگ رہا تھا، اور فریش پچ تھی تو آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کیا بیہیو کرے گا، کیونکہ پھر اس میں جو بیسٹ آپشن یہی ہوتی ہے کہ آپ پہلے بولنگ کریں، اس کے بعد آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ یار یہاں پہ کیا بیہیو کر سکتا ہے وکٹ. یو نیور نو، ایک ڈفرینٹ ہو سکتا تھا، لیکن ڈفرینٹ تب ہوتا ہے جب ہم اپ ٹو دا مارک کرتے ہیں بولنگ، کیونکہ ہم نے بہت فل بولنگ کی ہے، جس کی وجہ سے جو جیسن روئے اور ساؤتھ شکیل کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے جس طرح وہ اننگ انہوں نے بلڈ کی ہے. تو میرے خیال سے ہمارا پلان یہ تھا کہ ہم نے بولنگ کرنی تھی، اس میں یہ نہیں ہے کہ اس کو ہم ڈینائی کریں کہ ہم نے غلط فیصلہ کیا. کنڈیشنز ویدر کو دیکھ کے وہ میرے خیال سے وہ بیسٹ آپشن تھی، لیکن ہم نے رن سے زیادہ کروائے. اچھا مائنڈ دیکھیں مائنڈ میرا 180 تک تھا، کیونکہ جس طرح ہم نے پچ دیکھی تھی اس میں یہ تھا کہ 180 جو ہے وہ اسٹک کر سکتے ہیں اس پہ اور چیز ہو سکتا ہے، کیونکہ جو ہماری جس طرح بیٹنگ لائن اپ ہے تو وہ ہماری جو ہے اس میں ڈیتھ بہت اچھی تھی.
بابر، پشاور کے فینس جو ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ ایز اے کیپٹن پشاور زلمی کو ٹرافی جتوائیں، تو اس کے لیے ان کو کیا پیغام دیں گے؟ کیونکہ پہلا میچ تھا، آج اوپنر تھا، تو ہار گئے، فینس کافی مایوس ہوئے ہیں، تو کیا کہنا چاہیں گے ان کو؟ دیکھیں ان کو تو میرے خیال سے وہ جتنا سپورٹ کرتے ہیں، وہ ان کے جو گراؤنڈ میں بھی اور باہر بھی جتنا بھی وہ سپورٹ کرتے ہیں وہ بہت اچھا لگتا ہے. یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس چیز کو جو ہماری مسٹیک ہے اس کو اوور کم کریں، جتنا جلدی کریں گے، کیونکہ سٹارٹ اچھا لینا بہت ضروری ہے. ہم نے پیچز میں اچھی بولنگ کی ہے، اچھی بیٹنگ کی ہے، لیکن ایز اے ٹیم ہمیں اور اچھا امپروو کرنا پڑے گا. اور ٹرافی جیتنے کے لیے آپ کو ہر تینوں شعبوں میں اچھی پرفارمنس دکھانی پڑے گی. یعنی کہ بیٹنگ اور بولنگ، فیلڈنگ بھی بڑی میٹر کرے گی، کیونکہ کروشل ٹائم پہ کیچز آپ جب چھوڑیں گے تو پھر بچانا مشکل ہو جاتا ہے. بابر، پشاور کی بولنگ ہمیشہ کویسچن مارک رہی ہے اور آج بھی 206 رنز بہت زیادہ بڑا ٹارگٹ ہوتا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس بولنگ اٹیک کے ساتھ آپ لوگ پی ایس ایل میں پلے آف یا فائنل مرحلے تک جا سکتے ہیں؟ اور دوسرا کہ فینس کے بارے میں بتائیے کہ آپ کا ہوم گراؤنڈ ہے اور جب آپ باؤنڈری لائن پہ آ رہے تھے تو فینس شاید میچ کو اتنا انجوائے نہیں کر رہے تھے جتنا آپ کو آوازیں دے کے اور آپ کے ساتھ چیئر اپ کر رہے تھے. دیکھیں بولنگ ہماری جو تھی وہ ہم نے اس سال کافی میچور کی ہے. ہم نے فونس بھی جو ہے وہ ایکسپیرینس لیا ہے. دیکھیں جتنی مرضی اچھی بولنگ ہو، جب آپ ایگزیکیوٹ نہیں کریں گے نا تو وہ اس بولنگ کا فائدہ نہیں ہے. جتنا جلدی آپ اس چیز کو اوور کم کریں گے، اپنے آپ کو اس چیز میں لائیں گے، پچ کیا بیہیو کر رہی ہے، اس میں کیا بولنگ ہونی چاہیے، تو ایز اے پلیئر آپ کو جتنا جلدی آپ کنڈیشنز کو آبزرو کریں گے اتنا اچھا آپ بولنگ کریں گے. یہ نہیں کہ آپ آنکھیں بند کرا کے بول کریں گے. اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا، اور اس کے لیے ہم نے جو ہے بولر سے بات کریں گے کہ ہم کیا پلاننگ کے ساتھ جائیں گے اور کس طرح کی بولنگ ہونی چاہیے. اور فینس کی دیکھیں ہمیشہ اچھا لگتا ہے جب آپ کے ہوم کراؤڈ میں جب آپ کھیلتے ہیں سامنے. اور میں بڑی باری کہہ چکا ہوں کہ یہ وہ گراؤنڈ ہے جس پہ میں ایز اے بال پکر آیا تھا، اور مجھے آج بھی وہ یاد ہے کہ آج آپ کو پورا اسٹیڈیم آپ کا نام لیتا تو ایک میرے لیے پراؤڈ مومنٹ ہوتا. بابر، کور ڈرائیو آپ کی ٹریڈ مارک شاٹ ہے اور آج ہم نے دیکھا کہ آپ نے 360 کھیلا ہے اور بڑا اچھا طریقے سے لیگ سائڈ پہ بھی کھیلا، چھکے بھی لگائے. تو اس پہ کتنا کام کر رہے ہیں اور کتنے کام کرنے کی ضرورت ہے 360 کھیلنے کے لیے؟ اور دوسری، جس طرح یہ ابھی ہوم کراؤڈ کی بات ہو رہی تھی، سارے ٹیموں کے پاس اپنے اپنی گراؤنڈز ہیں، اپنے اپنے شہروں میں ان کے میچز ہوتے ہیں. پشاور میں آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہوتا تو اس کا امپیکٹ کچھ اور ہوتا؟ دیکھیں جب بھی آپ کوئی ٹورنامنٹ یا کوئی بھی سیریز کھیلتے ہیں یا لیگ کھیلتے ہیں تو اس میں آپ کوشش کرتے ہیں کہ امپرومنٹ، ہر باری آپ امپرومنٹ لانے کے لیے کچھ نہ کچھ ڈفرینٹ کرتے ہیں. اس کے لیے پریکٹس ہے، ہارڈ ورک ہے، اور کیا آپ کو ریکوائرڈ ہے. دیکھیں میری جو گیم ہے وہ مجھے اس کو مجھے نالج ہے، اس کو میں نے اور اس میں کیا ایڈ آن کرنا ہے اس کے لیے بالکل ڈفرینٹ پریکٹس بھی کرتا ہوں، ڈفرینٹ پلیئروں سے بات بھی کرتا ہوں، جو وہ پریکٹسز کرتے ہیں اس میں کیا ایڈ آن کر سکتا ہوں اپنے لیے. اور پازیٹیو دیکھیں اس میں انجوائے کرنے کی بڑی ایک چیز ہے. انجوائے جب تک نہیں کریں گے بیٹنگ کو مزہ نہیں آئے گا. اور دوسرا سوال دیکھیں اس میں امپیکٹ بہت اچھا آتا، لیکن یہ اس پہ میں کوئی وہ آنسر نہیں کر سکتا. یہ پی سی بی کی جو ہے وہ جتنے بھی وینی ہیں میرے خیال سے اس میں بھی ہمیں بہت اچھی سپورٹ ملتی ہے. ایون کہ پورے پاکستان میں جہاں پہ بھی میچ ہو ہر باری سپورٹ ملتی ہے اور ہمیں فینز جو ہیں وہ چیئر اپ کرتے ہیں. بابر بھائی، آصف علی 7ویں نمبر پہ چلے گئے، ڈینیل موزلی سے بھی نہیں پلان تھا، اور دوسرا یہ کہ محمد حارث جنہوں نے ڈائیو کیا تھا ان کے سر پہ بھی لگا، بیٹنگ کرتے ہوئے آتے بھی وہ شولڈر کو دبا رہے تھے، کیا وہ ٹھیک ہیں؟ جی حارث ٹھیک ہے. دیکھیں وہ سر جب لگتا ہے تو تھوڑا سا آپ کنکشن کا تھوڑا سا ہوتا ہے، اب وہ ٹھیک ہے، تھوڑی سی وہ سونس تو ہوتی ہے. دیکھیں وہ پلان یہ تھا کہ ہم نے اس کو ڈیپ لے کے جانا ہے، اور وہ اس نمبرز پہ وہ بہت اچھا کھیلتا ہے. اور جب سچویشن جو ایسی آتی ہے اس میں آپ نے جتنے باری بھی دیکھا ہے وہ اس سچویشن میں بہت اچھا کھیلتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی آج بولیں کم تھی اور رن ریٹ زیادہ تھا، لیکن ہم نے سچویشن کے حساب سے جو لیفٹ رائٹ کا جو کمبینیشن تھا وہ بھی ہم نے اس وجہ سے کیا تھا کہ لیفٹ رائٹ کا جو کمبینیشن ہے وہ تھوڑا سا بولرز کو بھی ڈسٹرب کرتا ہے. بابر، جیسے محمد حارث کو ہم نے دیکھا کچھ عرصے سے وہ پرفارم نہیں کر رہے ہیں، لیکن آپ شروعات ہے، آپ کو پہلے میچ میں شکست ہوئی،
क्या आने वाले मैचेस में हम देख सकते हैं कि आसिफुल्लाह खान टीम का हिस्सा रहे या इसी कॉम्बिनेशन के साथ आप जाएंगे? देखिए आप अभी एक मैच के बाद नहीं डिसाइड कर सकते आप किस कम्बिनेशन के साथ जाते हैं। देखें ये भी हारिस भी परफॉर्म करता रहा, लेकिन नहीं होता कभी कभार। देखें एज अ प्लेयर आप पे ये पैच आता है, ये बड़े प्लेयरों पे पैच आता है। हाँ, उसको कॉन्फिडेंस देने की बात है और वो करके भी दिखाएगा। हसीबुल्ला भी बिल्कुल जिस तरह वो परफॉर्म करता आ रहा है और वो काफ़ी कीन है। मैं जब भी उसको देखता हूँ वो कुछ ना कुछ अपनी वो जो प्रिपरेशन है उसमें लगा रहता है। कभी कीपरिंग करता है, कभी बैटिंग करता है, कभी फील्डिंग करता है। तो देखें वो रेडी हैं, डिपेंड करता है कि क्या कम्बिनेशन के साथ जाते हैं, कंडीशंस के साथ जाते हैं और किस फ्रेंचाइज के अगेंस्ट मैच है तो उस हिसाब से कम्बिनेशन आप बनाते हैं। थैंक यू।